یہ اور یہ سب کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے یا مذہبی روسٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مسلمانوں کو بہتر راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو، کفار کو دائرہ اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تفرقے کو اضافہ کر کر اپنی ریٹنگز میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آخر صورتحال کیا ہے؟ اگر ایک طرف انجینئر مرزا محمد علی ہے تو دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلوی مسلک کے مفتی حنیف صاحب نظر آئیں گے، ایک طرف آپ کو مولانا طارق مسعود نظر آئیں گے تو دوسری طرف آپ کو علامہ شہنشاہ نقوی نظر آئیں گے۔ ذرا سا اس بات کو کھنگالنے کے لیے اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے مجھے آپ کی توجہ اور خاص طور پر مجھے آپ کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ آپ میں برداشت کا عنصر بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضروری چاہیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی ایسے فرقے سے ہو، یا پھر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی شخصیت کے چاہنے والوں میں ہوتا ہو کہ جسے آپ دیکھتے ہوں، ان سب لوگوں کو اس میں برداشت کا ایلیمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ برداشت کا عنصر ضرور رکھیے گا اور پروگرام کو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اب ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے اپنے پروردگار سے۔ اسلام وہ مذہب کے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کا لفظی معنی، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ اسلام کا مفہوم ہی سلامتی ہے۔ اگر آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں تو اس میں کرسچینٹی ہو، جیوز ہوں یعنی کہ یہودی ہوں، یا پھر کوئی بھی اور مذہب ہوں، ان کے نام علیحدہ علیحدہ ان کے خداؤں کے نام پر یا پھر ان کے عقائد کے مطابق رکھے گئے، لیکن اسلام کا نام ہی اسلام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سلامتی کے لیے ہے، اور اس میں ہمیشہ سے سختی سے منع کیا گیا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرِقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس ابتدائیے کا صرف بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر کیا اسلام کی ترویج ہو رہی ہے، لوگوں کو درست راہ پر لایا جا رہا ہے، یا پھر تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ہم خود اس تفریقے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس وقت انجینئر مرزا محمد علی کی یوٹیوب یعنی کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ موسٹ پاپولر ویڈیو میں آپ کو ایسے تھمبنیل نظر آئیں گے اور ایسے ویوز ایسے نظر آئیں گے کہ جو سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھی گئی ہے کہ جسے ادا کرنا بھی میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ایسے لفظ اور ایسے تھمبنیل ہے۔ بالکل اس طریقے سے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں موسٹ پاپولر ویڈیو کے اندر جو چیز آپ کو نظر آئے گی اس میں یہ اس طرح کا تھمبنیل نظر آتا ہے کہ آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مگر میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جس چیزوں پر میں اشارہ کر رہا ہوں اس پر ہم اپنا ایک اگلا ویلاگ کریں گے۔ تنقید اور تعریف، ہم مذہب پر اس وقت بات نہیں کریں گے بلکہ ایک پیٹرن پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیٹرن ہے کیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی ویڈیوز کو، ذرا ان ویڈیوز پہ آپ غور سے کریں تو ان کے قریباً 4 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں۔ 4 ملین کے قریب سبسکرائبر میں جب کبھی بھی یہ گفتگو اگر آپ ان کی دیکھیے تو آپ کو یہ مختلف شخصیات اور تاریخ کے مختلف موضوعات پر ہمیشہ روسٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دلائل ضرور مختلف کتب کے دیں گے لیکن یہ آپ کو روسٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہونے والا ان کا ٹکراؤ۔ آپ اگر ان کی ویڈیو کا تسلسل گزشتہ 1 مہینے کا دیکھیے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ویورشپ ان ویڈیوز کی انتہائی کم ہے کہ جس میں انہوں نے دیگر موضوعات پر گفتگو کی ہے، لیکن جہاں انہوں نے تنازعات پر گفتگو کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی غامدی، مولانا حنیف قریشی، مولانا شہنشاہ نقوی اور ان سب پر جہاں گفتگو کی ہے اس کے نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس پوری سیریز کو اٹھا کے دیکھیے تو حالیہ 2 مہینے کے اندر آپ کو جہاں پر انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا ذکر کیا وہاں آپ کو ان کی ویورشپ 6.5 لاکھ سے زیادہ نظر آئے گی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا پھر مرزا محمد علی صاحب جان بوجھ کے ان تفرقوں اور ان شخصیات کے بارے میں مذہبی روسٹنگ کرنا درست سمجھتے ہیں؟
یہ ایک بڑا نکتہ ہے۔ دوسری طرف آپ مولانا طارق مسعود صاحب کو دیکھیے، مولانا طارق مسعود صاحب آپ کی بھی باعث شہرت، یقینی طور پر وہ ایک آپ کو عالم دین کہتے ہیں، لیکن ان کی جو شہرت ہوئی وہ خاص طور پہ کثرت ازدواج کے معاملات پر اور دیگر ایسے معاملات پر ہوئی، لیکن ان کی جو سب سے زیادہ وائرل ویڈیوز ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب ان کا ٹکراؤ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے ساتھ ہوا۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک گفتگو ایسی کر دی تھی کہ جس کے بعد ان کے اوپر قتل کے فتوے لگے اور پھر ان کا انداز گفتگو تبدیل ہو گیا۔ اب یہ مذہبی روسٹنگ سے دور جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 5 ملین کے قریب ان کا سبسکرائبر ہونے کے باوجود اب ان کی ویڈیوز کے ویوز کم ہو گئے۔ تو کیا ہمارے ہاں علماء کرام اپنی بات کو درست کر رہے ہیں لیکن روسٹنگ والی ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہے؟ تو کیا اب یہ زیادہ پیٹرن وہی اپناتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے علامہ شہنشاہ نقوی کی ویڈیوز کو آپ دیکھیے تو اس میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جہاں پر بھی انہوں نے تفرقے پر بات کی ہے، جہاں پر بھی تاریخ کے پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، وہاں پر ان کے نمبرز زیادہ آ رہے ہیں۔ یہی بات آپ کو مفتی حنیف قریشی کے پاس نظر آئے گی، یہی گفتگو آپ کو دیگر علماء کرام کے پاس بھی نظر آئے گی۔ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ علماء کے درمیان تنقید اور روسٹنگ کی وجوہات کو آپ دیکھیں تو آپ کو بڑے ہی عجیب چیز نظر آئے گی۔ سب سے پہلے ان میں آپ کو فقہی اختلافات نظر آئیں گے، ان کی ذاتی انا اور شہرت کا عنصر نظر آئے گا اور عدم برداشت کا عنصر نظر آئے گا۔ اسلام جو کہ سلامتی کا مذہب دیتا ہے، لیکن ان گفتگو کے اندر آپ کو زیادہ تر وہی موضوعات نظر آئیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو دیکھیے جس میں علامہ کوکب اکاڑوی صاحب کی شخصیت کو ہٹ کیا گیا ہے، جس کی ویورشپ جو ہے وہ ملینز میں آ رہی ہے، یعنی کہ ایک عالم دین کا مذاق اڑانے کا بھی اتنا زیادہ ویورشپ آتی ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، سوال کیا ہے ذرا اس بات کو سمجھیے۔ اسلام میں 2 پہلو بہت زیادہ اہم ہیں۔ اسلام نے کیونکہ ایک ضابطہ حیات دیتا ہے اور ظاہر جو احکامات ہے وہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ عام طور پر جو ایک فلسفہ اور سائنس کو سمجھنے والے اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک واقعے پر کسی بھی 2 اشخاص، 3-4 کو تو آپ چھوڑ دیجیے، کوئی بھی 2 لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، یعنی کہ ایک شخص جو اس واقعے کے متعلق سوچتا ہو وہی خیالات دوسرے شخص کے ہو، یہ ناممکن بات کہی جاتی ہے۔ یہ ناممکن بات کہی جاتی ہے۔ انسان کی سائیکی، انسان کی نفسیات کو سمجھنے والی تمام کتب کے اندر اور تمام تحقیقات کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ کسی بھی ایک واقعے پر کسی بھی 2 اشخاص کا ایک جیسی رائے ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے تاریخ وہ موضوع ہوتا ہے کہ جس پر ہر ایک واقعے کے متعلق مختلف رائے پائی جاتی ہے، اور یہ مختلف رائے رکھنے والے لوگ، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ، مختلف خیالات رکھنے والے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان تمام لوگوں کی ان ویڈیوز کو دیکھیے یا ان تمام کے معاملات کو دیکھیے تو اس میں زیادہ تر وہ ویڈیوز آپ کو شیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ جس میں اختلافات کا موضوع۔ مثال کے طور پر آپ علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ تر ان کے جو اختلافات ہیں وہ تعداد ازدواج پر ہیں، ان پہ اختلافات حضرت معاویہ اور حضرت علی کے معاملات پر ہے، یزید کے معاملات پر آپ کو نظر آئیں گے اور فقہی مسئلے پر نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے علی مرزا اور علامہ شہنشاہ نقوی کے موضوعات کو دیکھیے تو بھی آپ کو بالکل وہی صورتحال نظر آئے گی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مرزا محمد علی کے درمیان اختلاف دیکھیں تو یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے نظر آئے گا۔ عام طور پر جس طرح میں نے کہا کہ ایک انسان کی سائیکی ہے، وہ اختلافات کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو سننا چاہتا ہے اور وہ اپنی اندرونی تسکین چاہتا ہے۔ وہ فیض احمد فیض کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں تو اپنی تکمیل کر رہا ہوں ورنہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ در حقیقت انسان ان اختلافات کو جانچ کر اپنے آپ کو جو وہ سوچتا ہے وہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس زیادہ ویورشپ کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر یہ اسی موضوعات کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں جس سے ناظرین کی توجہ زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب تک ان موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے، جب تک وہ مناظرے اور ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر موجود تھے، ان کے ویورشپس بہت زیادہ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر وہ یہ بات محسوس کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جناب ویورشپس جب اسی طریقے سے آتا ہے، جب اسی طریقے سے ہم خبر کی زینت بنتے ہیں تو پھر اسی کو فالو کیا جائے۔
اسی موضوعات پر مختلف چیزیں وائرل ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک اختلاف کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، اس کا الگورتھم اس بات کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کو پھر اسی طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ علماء کے درمیان اگر آپ دیکھیے تو تاریخی اختلافات بہت سارے موضوعات پر ہے، اور یہ سارا کا سارا اختلاف تاریخ پر ہے، اور ظاہر تاریخ میں نے جس طریقے سے آپ سے پہلے کہا کہ واقعات پر کبھی بھی دو اشخاص کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان ٹچی موضوعات کو چھیڑتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں۔ مثال کے طور پر خلافت اور امامت کا وہ مسئلہ ہے کہ جس پر دو بڑے فرقے آمنے سامنے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ لوگ اس کے تجسس میں رہتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا تسلسل ہو، یا پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہونے والی جنگ کا معاملہ ہو، یا پھر شیعہ اور سنی اختلاف ہو، وہ جگہ کہ جہاں پر شیعہ اور سنی اختلاف کی باتیں ہوں گی ان ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ تمام لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہی موضوعات کو زیادہ سے زیادہ ہوا دی جائے۔ اسی طریقے سے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ان سب موضوعات میں حضرت عائشہ ہو، حضرت طلحہ ہو اور حضرت زبیر کا موقف ہو، یا پھر حضرت معاویہ کا موقف ہو، واقعہ کربلا اور یزید کا کردار بھی ان سب کے لیے ہمیشہ سے انٹرسٹ کا باعث رہتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اور پھر یزید کے حوالے سے جو ویڈیوز آتی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب صحابہ کرام کی عدالت کا معاملہ ہو، صحابہ کرام پر تنقید کا معاملہ ہو، واقعہ ہو، وہ واقعہ کہ جب حضرت فاطمہ کا باغ کے متعلق اگر تنازع ہو، اس کو دیکھیے آپ، حدیث اور سنت کی تشریحات کا مسئلہ ہو، یا پھر فقہی اختلافات ہو، عبادات کے طریقہ کار ہوں، یا پھر وراثت اور حدود کے قوانین ہوں، یہ متنازع موضوعات معاشرتی دلچسپی کا ہمیشہ سے موضوع رہتا ہے، اور اسی پر یہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اس کا مقصد آگاہی سے زیادہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر جب آپ اختلافی موضوعات کو دیکھتے ہیں اور آپ نے بچپن سے کوئی بات سنی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک جذباتی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، تصدیق ذات ہوتی ہے، یعنی کہ تصدیق ذات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے وہی اگر سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کا دلچسپی کا عنصر اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی سنی اس پر گفتگو کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ کا کردار اچھا تھا یا برا تھا، یا پھر یزید کا کردار کیا تھا، تو یقینی طور پر آپ کو ایک جذباتی تحریک ملتی ہے، آپ کی ذات کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ بات یہ تمام ویڈیوز بنانے والے بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور جب ظاہر ہے آپ کے پاس یہ کوٹس آ جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک سنی عالم نے کیا کہا ہے یا پھر ایک شیعہ عالم نے کیا بات کہی ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک شیعہ عالم دین جواد صاحب کی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کا ذکر کیا، انہوں نے اسے بہت پازیٹیولی بیان کیا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ ساری باتیں کہی جانے لگی کہ دیکھیے جناب یہ ایک شیعہ عالم ہو کر کس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر محمد علی کی حضرت معاویہ کے متعلق ہونے والی گفتگو کو یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جناب دیکھیے شیعہ مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ کا کردار یا پھر یزید کا کردار کیا رہا تھا۔ اچھا، اسی سے یہی بات کیونکہ ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا یہ واقعی میں اخلاقی اقدار یہ بالکل ٹھیک گفتگو ہے جو ہو رہی ہے، یا پھر اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، اور اس سے کیا اس سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں بیٹھ کر تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جناب جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کیا علم اور مکالمے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور میں ایسی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ سے تاریخ میں ایک تنازع رہا ہے، اور اس تنازع کی بنیاد پر مختلف مسالک اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ سوچ رکھتے ہیں۔ ایک بات جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں یہ بات کہی کہ کسی بھی ایک واقعے پر دو اشخاص کے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ دو الگ الگ رائے رکھنے والے اشخاص ایک ساتھ ضرور بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ مختلف مسالک کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو جائیں، یہ ممکن کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ مختلف فرقے ایک ساتھ بیٹھ کر کھا پی لیں، ایک ساتھ زندگی گزار سکیں، جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے کہ جس میں مختلف مسالک کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔
تو پھر ان تنازعات پر گفتگو کیوں کی جاتی ہے یا پھر ان تنازعات کو اتنا ابھارا کیوں جاتا ہے؟ اور اس کی وجہ میں نے آپ سے کہی کہ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مرزا محمد علی کی اس ویڈیو کا ذکر کیا کہ جس میں وہ مفتی منیب کو اگر چیلنج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کا ویورشپس بہت زیادہ آتا ہے. اسی طریقے سے مولانا طارق مسعود انجینئر صاحب کے متعلق اگر کچھ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا ویورشپ بہت زیادہ آتا ہے. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ان تمام کی گفتگو کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ کا حصول ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ ویورشپ ان کو چاہیے یا پھر یہ واقعی میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ مختلف اپنے فرقوں کو ایک دوسرے کے اندر اپنے اندر سمونا چاہتے ہیں یا پھر یہ مختلف فرقوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ مرزا محمد علی کی گفتگو کو سنیے یا آپ ان تمام لوگوں کی گفتگو کو سنیے تو آپ کو یہ بات بہت واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس ریٹنگ کی دنیا کے اندر اور اس میں ویورشپ کی دنیا کے اندر یہ اس وقت کے تمام فیمس لوگ تمام مسالک کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ تنازعات کو اس طریقے سے ابھارتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے یا بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. اصل سوال یہاں سے آتا ہے کیا اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جس پر گفتگو کر کے سب کو ایک ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے. تمام لوگوں میں مشترک چیز کیا ہے اور تمام لوگوں کو سماج کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے, معاملات میں آسانی کس طرح ہو سکتی ہے اور معاشرتی آسانی کس طریقے سے ہو سکتی ہے. نتیجہ کیا عکس ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا عکس ہوتا ہے یہی آج کا بہت اہم پہلو ہے. یہ تمام ویڈیوز بنانے والے لوگ جان بوجھ کے تھمبنیل اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جس سے شر پھیلے. اگر آپ ان تمام کے تمام کا تھمبنیل کو بہت غور سے دیکھیے تو میں بڑی عزت اور بڑے عام چیزوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے تھمبنیل سے کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ مختلف لوگوں کے درمیان جو اختلاف رائے ہے اس کے بنیاد پر لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکے یا مختلف مسالک کے درمیان کامن جو چیزیں اس کی بنیاد پر یہ بیٹھ سکے. اب ان سب کا ساتھ ساتھ کیا عوام بھی قصوروار ہے جو ان ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھتی ہے کہ جس میں اختلافی نوعیت کی گفتگو کی گئی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے رویے ہی ہماری سوشل میڈیا کے الگورتھم کو اس طرف رکھتے ہیں کہ یہ اس طرف آ سکے؟ اس میں جہاں قصور ان مختلف لوگوں کا ہے کہ جو اپنی ویورشپس کے لیے ایسے تھمبنیلز دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ویورشپ آ سکے اور یہ اس کی بنیاد پر مذہبی روسٹنگ کرتے ہیں. مذہبی روسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب کو بنیاد بنا کر مختلف اشخاص, مختلف عقائد اور مختلف تاریخی واقعات پر روسٹنگ شروع کرتے ہیں اور لوگ اسے دیکھتے ہیں. روسٹنگ چاہے کسی بھی طرح کی ہو یہاں پر لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے. پروگرام کے اختتام پر اپنے پروردگار کے شکر کے بعد آپ سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا اختلاف کے ساتھ رہا جا سکتا ہے لیکن اختلافات کو ابھار کر ان کے درمیان تضادات پیدا کر اگر کوئی یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ دو مختلف خیالات کے اشخاص ایک دوسرے میں ضم ہو سکتے ہیں یا دو مختلف لوگ ایک ہی طرح کا سوچ سکتے ہیں تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی تھا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.